چلا گیا؟ جی چلے گئے. اچھا اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے. میں یہی کہنے لگا تھا حضرت، آپ بھی اور عاصم بھائی بھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے صبر اور آپ کے خلوص کو جزائے خیر دے. وہ ابتدا میں ریڈ فلیگ آپ کو دے گئے تھے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ سمجھ جاتے بس. جی جی جی. یہ اچھا میں نے جی، پہلی ہمارے بار ساتھ. کوئی شخص دیکھا ہے جو یہ بولتا ہے جی کہ منہ سے نہ بولے کہ میں کیا ہوں. مجھے بڑا برا لگتا ہے. جی. اچھا، ہمارے ساتھ ہیں کرسچن صاحب، پہلے بھی آ چکے ہیں ماشاء اللہ. اس کے بعد رضوان عالم ہیں، پھر جواد ہاشمی ہیں، اور پھر اس کے بعد ابو یوسف ال اے ایف جی لگ رہا ہے، الافغان شاید ہیں. جی کرسچن بھائی. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. تو آپ کی خدمت میں آج میں جو ہماری بات ختم ہوئی تھی پچھلے 2 ہفتے میں، اس کی ایک حوالے لے کے آیا ہوں جو مجھ پہ جی برڈن تھا. جی جو ہماری بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ بھی دیں گے، کہ حضرت مریم کی جو ہے وہ ایج آپ نے پوچھی تھی کہ بائبل میں کیا ہے. تو میں نے ہوں بولا میں بتاؤں گا ضرور آپ کو، اور آپ نے بولا ہوں تھا کہ وہ انڈر ایج تھیں جب ان کی شادی ہوئی. ہوں تو بائبل میں تو کوئی ان کی ایج کا کچھ ذکر نہیں ہے. ہوں. تو اب آپ کا یہ ہے کہ اب آپ بتائیں گے کہ وہ انڈر ایج تھی. بائبل میں کوئی ان کی ایج کا ذکر نہیں، جبکہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ان کی ایج کا ذکر ہے 14 سے زیادہ. نہیں میں نے بالکل، میں نے کہا تھا کہ میں بالکل لے کے آؤں گا حوالے کے اس سے. ہوں. تو مجھے اس طرح بائبل میں شادی کی ایج کا کوئی ذکر اس طرح ہے نہیں. تو مگر آپ نے بولا تھا کہ نہیں وہ انڈر ایج تھیں جب ان کی شادی ہوئی ہے. اوکے، جی رک جائیے. ایک تو تو بات میں اگر جی یہ تیار جی ہوتا کہ آپ آ رہے ہو تو میں بھی حوالہ نکال کے رکھتا، لیکن میں ٹھیک اتنے ٹھیک، مگر نکالتا ہوں کوئی مسئلہ انشاءاللہ. نہیں ہے. میرے پہ تھا دوسرا یہ ہماری بات جو جہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ اچھا، حضرت آدم. ریبیکا کے جی بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ حضرت اسحاق کی جو اہلیہ تھیں. ان کی ایج کے بارے میں رب جی. کا، ہوں. مجھے ان کی ایج کا مطلب وہ بھی مجھے پھر وہ دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا. تو آپ اس پہ کیا سوال ہے آپ کا، مجھے بتائیں تو پھر. ریبیکا جو تھیں وہ اپنی شادی کے وقت کچھ لوگوں کے مطابق تو 2 ہی سال کی تھیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ 14 سال کی تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہ بھی آپ کے ہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی لکھا ہوا ہے. تو اچھا میں دیکھ جی. لوں گا، مگر یہ 2 سال کا ایسا اگر ہوتا تو بہت سارے لوگ ویسے ہی سوال کرتے، پر میری نظر سے نہیں ہے کہ ان کی ایج کا کوئی اس طرح لکھا ہو کہ وہ 2 سال کی تھیں اور 14 سال کی تھیں. اچھا دیکھیے، رک جائیے، میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں، چونکہ حوالہ جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ. جی انسائکلوپیڈیا آف جو کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے نا، جی اس کا جی ریفرنس میں سینڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں تو جی. اس میں حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی ایج 12 کے قریب، 12 یا 13 کے قریب لکھی ہوئی ہے اچھا میری یادداشت کے اچھا. نہیں مطابق، جب نہیں وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں. انہیں جی، ابھی اصل میں شادی بھی بات نہیں یہ ہوئی تھی. جی یہ دیکھ یہی تو. لیجئے، یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. ایک تو عجیب عجیب تصویر آ جاتی ہیں. اچھا، یہ ہے ویب سائٹ. اچھا یہ آپ ہماری بات ہوئی تھی مفتی صاحب بائبل میں سے دکھانے کی، یہ جی، اچھا آپ ابھی. جوش ویمنز آرکائیو ہے، اور اس جی میں جی انہوں نے بائبل صرف نیو ٹیسٹمنٹ تو نہیں ہے نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی تو ہوگا نا. جی 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 جی. تو ریبیکا's ایج at her marriage to Isaac. There جی are various Midrashic traditions for Rebekah's age when she was married to Isaac. According to one tradition, she was born when Isaac was bound on the altar. Since Isaac was 26 years old at the time and 40 when he married Rebekah, اور یہ ہے Genesis 25:20 کا حوالہ. She was thus 14 years old when she married. یہ ہے پہلا ٹریڈیشن. دوسرا, another tradition gives her age as 3 years and 3 days when she left her father's house. تو ٹھیک ہے. بھائی یہ دو، یعنی میکسیمم آپ اس کو 14 تک لے جا سکتے ہیں، 18 تک تو تب بھی نہیں بنتی ہے. اور دوسرا ٹریڈیشن تو 3 ہی سال کا ہے، اور یہی زیادہ پاپولر بھی ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، مگر یہ بات یہ ہے کہ بائبل میں جو لکھا ہوا ہے، لیکن بہت جی. ساری اور بھی دوسری کتابیں ہیں جس کو جو اناجیل ہوتی ہیں یا دوسری کتابیں، تو اس کو تو ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے نا. ہماری بات ہوئی تھی بائبل کے اندر سے کہ آپ نے بولا تھا کہ اس میں وہ لکھی ہوئی ہے. بائبل ہی کے حوالے سے ہیں دونوں ہاں جی ٹریڈیشنز، بائبل ہی مفتی کے صاحب میں حوالے سے اس ہیں. پہ بھی بات کر رہا جی ہوں بائبل کے جی اس پہ جی کہ جو کرسچن سکولرز ہیں جو یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ سکولرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس سے ڈیڈیوس کرتے ہیں یہ بات
میتھیو 1:18 ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم جو تھی یا میری جو تھی، ان کا ان کی جو ہے وہ بتھروڈ جو ہے، یعنی ان کی جو منگنی ہے وہ جوزف کے ساتھ تھی. پھر اس میں یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ شی واز ورجن اینڈ ینگ. اس کے بعد وہ جو ڈیڈیوس جو اسکالرز اسی ورس سے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں یہ پختہ ثبوت ملتے ہیں کہ منگنی کی جو ایج تھی ڈیورنگ ان اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا جوش لا میں، وہ 12 سال سے 14 سال کے بیچ میں تھی، یعنی شی شوڈ بی 12 اور 14 بٹوین یہ. اور یہ ٹھیک ہے ٹھوس ثبوت ملتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ ٹریڈیشن سے، یعنی ٹھیک ہے. اسی سے اچھا میں ڈیڈیوس ہو جاتا ہے کہ میری کی کرشن ایج جو تھی بھائی وہ 12 یہاں 2 پوائنٹ ہے جی اطہر بھائی، میں ان کو ایک جو یعنی ریبیکا کے تعلق سے ہے تو وہ تو صراحتاً ملتا ہے کہ ان کی ایج کیا تھی، یعنی کہ لکھا ہوا ایج. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایج ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ایج کے بارے میں یعنی کہ کلیئرلی نہیں لکھا کہ وہ ایج کیا ہے. اب آپ کے اپنے جو یعنی کہ تفسیر کرنے والے ہیں جو اس کو بائبل کی تفسیر لکھتے ہیں، وہ آپ کی پوری روایت میں وہ 12 یا 14 رہی. ٹھیک ہے، یعنی کہ 150 سال پہلے تک، یعنی اس پہ اجماع تھا ایک طریقے سے کہہ لیں ہم اپنے ٹرم میں، کہ عیسائی دنیا کا اجماع تھا کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر تھی وہ 12 سے 14 تھی. جب مسئلہ آیا ماڈرن ایرا کے اندر کہ چائلڈ میرجز جو ہے وہ ایول ہے، تو اس تفسیر کے اوپر جو ہے سوالات اٹھانے شروع ہوئے. تو اب دیکھیے، یا تو گویا کہ آپ اس تفسیر کو مانیں کہ جو 12 سے 14 سال والی تفسیر ہے، یا پھر آپ کہہ دیں کہ ہماری پوری روایت جو ہے ہم اس کو خاک ڈالتے ہیں. دونوں میں سے ایک چوائسیز ہے آپ کے پاس، یا تو آپ اپنی جی پوری میں روایت آپ پہ کو خاک ڈالیں، کرسچینٹی پہ خاک ڈالیں، یا پھر آپ مان لیں کہ ہماری جو روایت جس پہ اجماع ہو چکا ہے ہم اس کو مانتے ہیں 12 سے 14 والی. ٹھیک ہے. اچھا آسم جی بھائی، کرشن. دیکھیں اب آپ اگر اس طرح کے لفظوں سے جو ہے نا پھر ایک الگ بات شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کرسچینٹی پہ خاک ڈالیں اور یہ کریں. دوسری چلے بات یہ مسترد کر دیں، زیادہ آسان جی وہ ہے، ذرا جی لائٹ لفظ جی ہے. بالکل بالکل. اچھا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مریم کا جو قصہ ہے یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو ایک اگر معجزاتی طور سے، کیونکہ وہ بغیر اس کے ہوئیں تو وہ ان کی ایج بائبل میں ان کا ذکر نہیں ہے، پہلی بات تو یہ. مگر وہ ایک معجزہ تھا تو ہم اس کو جو ہے وہ ایک لبرٹی دے سکتے ہیں، یہ تو بات ہے. ٹھیک ہے. ہوں. دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تفاسیر اور جو ہسٹری ہے، ہمارے لیے جو سب سے پہلے جو تولنے کا ترازو میں جو رکھنے کی چیز ہے وہ ہے بائبل. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے کوئی اور بھی روایتیں دیتے جائیں گے ساری چیزیں کہ ہاں وہ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے وہ میں مان رہا ہوں، مگر اس کو چیک کرنا پڑے گا ساری چیزوں کی کہ روایتیں کہاں سے ہیں اور کس طرح کی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا معاملات ہیں. اس کے اندر یہ نہیں کہ وہ جو لکھا ہوا ہے آپ نے دے دیا، ہاں یہ ادھر لکھا ہوا ہے، وہ کسی نے بھی لکھا ہوا ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں بہت اگینسٹ بھی لکھی ہوئی ہیں اور وہ بائبل کی بہت اگینسٹ ہیں، تو ہم اس کو تھوڑی ایکسیپٹ کر لیتے نہیں، ہیں. اس ٹھیک کو ہے. دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، گو کہ میں سننا ہی چاہ رہا تھا. کرشن بھائی دیکھیں، کسی چیز کو ریجیکٹ اور کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی رولز ریگولیشن ہے. آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی گئی نا، اب آپ ریجیکٹ کریں. دیکھیں میں آپ کو یہ اصل میں نا یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ ایک کلیم رکھ دیتے ہو، اس کو پروو نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر مفتی صاحب نے کلیم کیا جس کا ایویڈنس انہوں نے آپ کے ہی اسکرپچر سے اور آپ کے ہی کمنٹیٹر سے رکھ دیا. اب آپ کو چاہیے یہ تھا کہ صرف کلیم کرنا، دعویٰ کرنا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. پروو کرنا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کس نے کیا ہے. آپ کو ایسے اسکالرز لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ہی کے کرسچن اسکالرز ہیں، آپ ہی کے کیتھولکس ہیں، آپ ہی کے چرچز ہیں، آپ ہی کے کمنٹیٹرز ہیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، انہوں نے بائبل کو اس طریقے سے سمجھا ہے. یاد رکھیں، ببلیکل ایگزیجسس کو سمجھنے کے لیے بنیادی 4 طریقے ہیں. ان میں ایک درس سے بھی نکلا ہے جس کو دراش بھی مدراش بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکالرلی رائٹنگز، بائبل کو آپ ڈائریکٹ نہیں اس کا ایگزیجسس کر سکتے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے. تو آپ نے اگر ریجیکٹ کرنا ہے نا کرسچن بھائی، تو اس کے اسپیسیفک ایویڈنس دے دیں کہ اس وجہ سے. ابھی تو ویسے آپ نے ایکسیپٹ بھی کر لیا پہلی بات پہ، آپ نے کہا وہ میریکلس ہے، ہاں ٹھیک ہے. اگر آپ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایویڈنس دے دیں اسپیسیفک، صرف یہ نہ کہیں کہ اس میں تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، وہ بھی ماننا پڑے گا. ابھی وہ بھی ڈسکس نہیں ہو رہے، ابھی یہ بھی ہو رہا ہے. اس یہ بھی کو کسی طریقے سے ریجیکٹ کرنا ہے، وہ بھی کو بعد میں کریں گے. جی ٹھیک میں ہے نے کرسچن بھائی. جی اچھا، یہ جی آپ کے سامنے ایک حوالہ اور میں دے رہا ہوں، یہ فیتھ فاؤنڈیشن fact.com ویب سائٹ ہے، آپ ہی لوگوں کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وائی واز میری سو ینگ وین شی ہیڈ جیسس، یعنی یہ سوال نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کتنی ینگ تھیں، سوال یہ ہو رہا ہے کہ اتنی ینگ کیوں تھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دا بائبل ڈز ناٹ ریویل دا ایگزیکٹ ایج آف میری
when she conceived and gave birth to the baby Jesus. बाइबल ने एग्जैक्ट एज नहीं बयान की, ये आपकी बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है इस आर्टिकल में. बेस्ड ऑन history and Jewish culture, Bible scholars have been able to deduce what her marriage might have been, which is between 12 and 16. कि बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने उस जमाने के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है और जो उसका जमाने का जो उर्फ है, जो रस्म रिवाज है, उसकी बुनियाद पर यह तय किया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 12 से 16 के दरमियान होगी. दिस इज द नॉर्मल एज एट विच गर्ल्स आर betrothed to their husbands and married off. ये एक नॉर्मल एज थी उस जमाने में. तो आप ये नहीं कह सकते. तो अब ये आपके बाइबल के स्कॉलर्स जो हैं इसको मानते आ रहे हैं. मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी लूं कि हजरत ईसा, मानने क्या है, तो हम जाहिर सी बात है कि हमारा ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो मिराकिलस है, इसमें कोई वो नहीं है मसला. लेकिन फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जो शादी रेबेका से हुई है, आप उसको कैसे, आपके यहाँ जो दो रिवायतें हैं, पहली रिवायत और दोनों रिवायत दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है. आपके सेक्युलर सिस्टम पर तो कोई नहीं उतरती ना भाई. 18 साल की तो दोनों में से कोई नहीं थी. नहीं, मैं तो सेकुलर की बात, मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब उस जगह बहस कर रहे हैं जहाँ मेरे ख्याल से हम किसी जगह मुत्तफिक हैं कि ये वाली के जो हजरत मरियम वाला मामला तो तय ये हो गया कि वो एक मौजज़ा था, तो वो किसी वक्त भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है. अच्छा, मैं तो सेकुलरिज्म की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, और ना हमारी बात थी, हमारी बात डिस्कशन शुरू हुई थी किसी और उससे. आपने असल में ये दावा किया था कि अमेरिका में जितने भी कवानीन हैं वो दरअसल बाइबल की रोशनी में बने हैं, ये आपका दावा था. जी मैंने आपको ये तो उस पर हमने ये कहा कि आप जरा ये बताएं कि अमेरिका के अक्सर स्टेट्स में जो मिनिमम एज है शादी की विदाउट पेरेंटल कंसेंट वो 18 साल है. तो ये जरा बताएं कि ये बाइबल के कौन से कानून के तहत है. अगर हजरत रेबेका की शादी को भी देख लिया जाए तब भी वो 14 साल है दूसरी रिवायत के मुताबिक, तब भी आपका जो अमेरिकन लॉ है वो उसको मुस्तरद करता है. ठीक है, अब देखें उसकी बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं. मैंने तो इसके अंदर ये बात तो ये तय हुई कि जिसमें जो आपने दावा रखा था कि हजरत मरियम का, उसके अंदर तो एज डिफाइन ही नहीं है, और बाइबल के अंदर एज आपके नहीं, मैंने देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं ये उनकी रिसर्च है, मेरी रिसर्च नहीं है. ठीक है, और सवाल दोनों के ऊपर है, रेबेका के ऊपर भी है और हजरत मरियम के ताल्लुक से भी है. ठीक है जी. नहीं, आप ये कहना हजरत मरियम पे कैसे होगा. मैंने तो आपको जब इसका ये कहा है कि बाइबल में उनकी एज डिफाइन ही नहीं है और चीजें ही नहीं है, तो फिर तो ये सवाल ही चले. मैंने थोड़ी देर के लिए इसको तस्लीम कर लिया कि चूंकि ये मौजूदा है, इसको रखें साइड में. रेबेका के बारे में क्या कहेंगे? जी, तो मैंने आपसे ये कहा, आप कह रहे हैं कि रिवायतें हैं. अब मैंने आपसे उस पर दूसरा जवाब ये दिया था कि रिवायतों को, अब मैं अगर वैसे ही आपसे एक बात काउंटर क्वेश्चन करूं कि सीरत और रिवायतें और हिस्ट्री में इसी के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि रिवायतें किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया. बाइबल के जो टेक्स्ट है उसी से डिड्यूस किया गया है जी, उसी से इसको इस्तिंबात कहते हैं. ये जो आप सवाल रखने लगे ना क्रिश्चियन, इसको ये मैं पूछ रहा था. आप हमसे पूछोगे ना सीरत में है फलाने जगह, तो हम पता है क्या कहेंगे, हम मानेंगे तहकीक के बाद. आप कह रहे हो मैं मान ही नहीं रहा. हमने कहा है अगर रिजेक्ट करना है ना इस चीज को, बाइबल में नहीं, आप उसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट पेश करो. फर्क समझ रहे हो मेरा भाई? आप कृष्ण भाई एक बात मजहब के एतबार से कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं रिवायतें. एक बात कृष्ण भाई, मजहब पूरा का पूरा नाम ही है रिवायत का. मजहब आप तक मुंतकिल ही होता है रिवायत के थ्रू. अब वो रिवायतें जी, तो आप ये कहेंगे ये रिवायतें हैं, ऐसा यानी कि एक जनरल स्टेटमेंट सही नहीं होगा आपका. अब हमारे यहाँ पूरा मैकेनिज्म है उस रिवायत को चेक करने का कि किस रिवायत को कबूल करना है, नहीं करना. तो आपको यही कहा, आपने सुना नहीं, मैंने बोला जो मेरे पास तराजू है तोलने का वो है बाइबल. वो क्या तराजू है? बाइबल से डिफाई कर दें जो मुफ्ती साहब ने क्लेम पेश किया ना, जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं. आपके पास बाइबल है, एक मिनट एक मुकम्मल होने दीजिएगा. आपके पास बाइबल है, तो जिन्होंने ये एज का तयन किया है उनके पास क्या थी, वेदें या मनुस्मृति? उनके पास भी बाइबल ही थी. हाँ जी, आप बाइबल से डिफाई कर दें. बिल्कुल ठीक है. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बाइबल के अंदर अगर उनकी एज ये लिखी हुई है, ठीक है, मेरा भी एक क्लेम है ना. एक देखें, दो क्रिश्चियन किसी एक बात पे जो है उनका इख्तलाफ भी हो सकता है, इसमें इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है. ये एक इलॉजिकल फैलेसी है. किसी चीज का एब्सेंस ऑफ समथिंग डजंट रियली नेसेसिटेट कि उसका वजूद ही नहीं है. मिसाल के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र भी नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र भी नहीं है, डिटेल उसकी भी नहीं है कोई. उनके कई हिस्से मिस हो गए हैं. क्या करें, उनका इनकार कर दें? नहीं कर सकते. अदमे जिक्र अदमे वजूद को लाजिम नहीं है.
کرشن بھائی میں تھوڑا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں عامر بھائی. دیکھیں کرشن بھائی، آپ کے یہاں یعنی کہ بائبل میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر نہیں ہے، فائن. آپ کے ہمیشہ سے جو اس کی تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو 14 سے 16 کے درمیان رکھا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، فائن. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تفسیر کو نہیں مانیں گے، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بائبل ہے ترازو. ٹھیک ہے، تو آپ اس تفسیر کو نگیٹ کریں بائبل کے تھرو. آپ نے بائبل کے کس ورڈ سے جو اس تفسیر کو نگیٹ کیا کہ ان کی عمر 12 سے 16 تھی؟ آپ پھر میں بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب ادھر ایک چیز لکھی ہی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر آپ وہ چیز یعنی کہ نہیں لکھی ہے، ہم نے مانا آپ کی روایات کے اندر اس کا ایکسپلینیشن 14 سے 16 وہ آپ ہی کی روایت میں ہے نا، کرسچن ہسٹری میں ہے نا وہ. اچھا روایت. چلے میں ان سے ایک سوال ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں، جس بائبل آپ کر رہے ہیں، پوری بائبل میں سے بائبل ورڈ نکال کے دکھا دیں. بائبل ہے، ٹھیک ہے، ورڈ آپ ہے نہ پوری بولیں، بائبل میں، نہ بولیں تو آپ بائبل کیوں بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو بائبل کہنے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ پوری بائبل کے اندر بائبل ورڈ ہی نہیں ہے. نمبر 1. ارے کرسچن بھائی ایک چیز آپ نہ بولیں، ہاں ادھر آپ نہ بولیں، یہ صحیح ہے. جی پریمی بھائی بات کر لیں. ایک چیز بتائیے آپ کہ بائبل میں آپ نے کہا کہ ایج کا ذکر کہیں نہیں ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ ہی کے ودوانوں نے کہا ہے کہ حضرت مریم کی عمر 12 سے 16 سال تک کی تھی. یوسف نجار سے میرے خیال میں بعد میں شادی ہوئی. یہ شادی کی عمر بتائیے مفتی صاحب، یا پیدائش کی؟ نہیں، جو 3 سال کی عمر تھی وہ شادی کی تھی ایک ٹریڈیشن کے مطابق. جی ٹھیک. تو کرسچن بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس کے انکار کی وجہ کیا ہے جب ایج ہے ہی نہیں بائبل میں؟ بھائی ایک چیز جس کو آپ کی پوری ثقافت مانتی آ رہی تھی. جی وہ ایک بات جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی، میں نے آپ کو جواب دیا. دوسری بات جو عامر بھائی جو یہ بات کی کہ بائبل کا نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اس کو توریت کہہ لیں، انجیل کہہ لیں، یہ ایک بائبل کا مجموعہ جو ہوتا ہے نا. آپ بائبل کر رہے ہیں، تورات انجیل ہم کسے کہتے ہیں وہ پھر وہی ڈسپیوٹڈ ہے. میری بات سنیں، میری بات سنیں، فرق سمجھیں. ارے آپ بولنے نہیں دیتے نا عامر بھائی، مجھے معلوم ہے، مجھے پہلے جواب تو دینے دیں. آپ تورات انجیل ان کو کہہ رہے ہیں جن کو قرآن نے تورات انجیل نہیں نہ کہا، یہی تو فرق ہے. مگر بائبل پر یونانیمسلی آپ لوگ متفق ہیں. یہ دوسری بات کر رہے ہیں نا عامر بھائی، ایک بات پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا ہے آپ تورات انجیل کہہ لیں، ہم نہیں نہ کہتے بھائی. تورات انجیل ہم کہتے ہیں وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ہے وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. تورات اور انجیل وہ کتابیں تھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ڈائریکٹ انڈیویجول کو اسپیسیفکلی دی گئی تھیں. یہ تو اناجیل اربع ہے، لوکا، متی، انجیل، مرکز کی. آگے چلا لیں اگر آپ نے اس کو نہیں چلانا، اس کو نہیں چلانا. آپ کو اس آرگومنٹ پہ آنا ہے. کیونکہ آپ نے کی اس لیے میں تو واپس آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے تورات انجیل کا ذکر کیا، میں نے نہیں کیا. نہیں یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی، آپ نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا، میں ایسے تو نہیں نا کہ آپ کو جانے دوں گا. واپس آ جائیں ٹاپک پہ. 1 منٹ میں ذرا اجازت چاہوں گا. یہ بائبل کر رہے ہیں، اگرچہ اس کا حوالہ پہلے بھی دیا جا چکا. ایک اور یہ جینیسس 24 the marriage of Isaac and Rebecca. To summarize Kareem's argument so far, he notes that Isaac married Rebecca when he was 40. ٹھیک ہے، جینیسس 25:20 میں آپ کے لکھا ہوا ہے. Claims Rebecca must have been 3 years old at the time since she was born when Isaac was 37, Genesis 22 and 23. اب آپ کی جینیسس 22-23 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق 37 سال کے تھے جب ریبیکا کی برتھ ہوئی. اور جینیسس 25:20 میں لکھا ہوا ہے کہ جب شادی ہوئی تو حضرت اسحاق جو ہے وہ 40 سال کے تھے، تو ریبیکا تو ہر حال میں 3 ہی سال کی ہونی تھی نا. تو اب اگرچہ آپ کی بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ریبیکا 3 سال کی تھیں، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق کتنے سال کے تھے جب شادی ہوئی اور حضرت اسحاق کتنے سال کے تھے جب ریبیکا پیدا ہوئی. تو اسی کو کہتے ہیں ڈیڈکشن، کہ انہوں نے اس سے ڈیڈیوس کیا آپ کے اسکالرز نے، اور آپ اس کو مان نہیں رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں مفتی صاحب، یہ تو ایک ولاگ اور یہ بلاگ جو ہے نا ساری چیزوں کو لے کے آئے گا. بس خیر اس کو ہم اس پہ بات کو اسی طرح رکھتے ہیں. جو آپ کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ اسی کو راؤنڈ ہم اس پہ بات کریں. میرا دوسرا سوال بھی پھر رہ جائے گا، کیونکہ میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بائبل پہ وہ کرنا ہے. آپ کے اگر میں بات کروں گا کہ اس کے اندر تفسیر میں یہ لکھا ہوا تو آپ یہ فوراً سے پھر ادھر آپ آ رہے ہیں، معذرت ٹوکنا پڑتا ہے، پھر معذرت ٹوکنا پڑتا ہے. آپ پھر وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ پھر ریپیٹ کر رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ. میری بات سنیں، آپ بھی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کی تفسیر میں اس کے اوپر آپ ریپیٹ خود کر رہے ہیں. او بھائی آپ کا اصول پتہ کیا ہے؟ آپ کا اصول یہ تھا کہ چونکہ بائبل میں نہیں آیا لہذا میں نہیں مانتا. اس پر آپ کو درجنوں دلائل دے دیے ہیں عقلی اور نقلی
ٹھیک ہے نا, انفر کرنا کسی چیز کو اور کسی چیز کو لاجیکلی پروو کرنا کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے, کہ اگر کوئی چیز کا ذکر نہیں ہے تو وہ وجود نہیں رکھتی. اس طرح تو بائبل کو بائبل کہنا چاہیے. یہ سارے سوالات رکھے آپ, پھر کہہ رہے ہیں آپ کی تفسیر میں جو آئے گا مان لیں گے, جو آئے گا. ہمارے پاس اصول ہے, پیش کریں کسی چیز کو ہم کر لیں گے, مگر ابھی وہ ٹاپک نہیں. ہم نے ایک پیش کیا, اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جنرک اصول نہ دیں, اسپیسیفک آرگیومنٹ اور ایویڈنس دیں کہ یہ چیز اس لیے غلط ہے. سمپل. جی اچھا یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں مسئلہ ہو رہا ہے نا. چلیں اب یہ بہت آپ اچھا, کے دوسرا پاس سوال. ہاں آپ کے سمجھ نہیں پاس آ رہا 2 منٹ ہیں, 2 منٹ ہیں, جی اس کے جی بعد اگلے کالر کو لینا ہے. 2 منٹ میں جی آپ جی اپنی جی بات رکھتے ہیں. جی 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 میں اس کو یہاں پہ چھوڑ کے میں دوسرا سوال آپ سے یہ تھا, جو ہم اس پہ بات ہماری ہوئی تھی کہ حضرت آدم کے جو گناہ پہ اور ساری چیزوں پہ, تو اس وقت وہ بات یہ رہ گئی تھی. تو میں آپ سے یہ تھا کہ سورہ فتح کے اندر آیت 1 اور 2 کے اندر جو لکھا ہوا ہے, اگر آپ وہ پڑھ دیں گے تو اس کے معنی بتا دیں. اس کے بعد سورہ مومن میں بھی جو ہے وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, یہ آیت پوچھ رہے ہیں. جی آپ مجھے عربی تو نہیں, آپ اس کی جو بھی ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھ دیں. آیت نمبر 1 کے بارے میں, کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے جو ایررز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا. اچھا اب اس میں ایرر مطلب گناہ جو ہیں وہ اردو میں تو گناہ ہے نا. ذنب کا لفظ اس کے دیکھیں, یہ بات ہے نا, چونکہ ہمارے پاس لینگویج کی بہت زیادہ یعنی پابندی ہے, یعنی اردو زبان جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ لینگویج ہے. عربی زبان میں گناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ معصیہ ہوتا ہے, سیئہ ہوتا ہے, اسم ہوتا ہے, ذنب ہوتا ہے. 4 الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اور سب کا ترجمہ اردو میں گناہ ہی آئے گا. لیکن معصیہ کی ڈیفینیشن الگ ہے, سیئہ کی ڈیفینیشن الگ ہے, اسم کی ڈیفینیشن الگ ہے, اور ذنب کی ڈیفینیشن الگ ہے. ٹھیک تو ہے. قرآن نے یہاں ذنب کے معنی کے لفظ استعمال کیے, اس کا جو قریب ترین ترجمہ ہے وہ انگریزی میں ایرر ہے. معصیہ کا ترجمہ ہے سن, گریو سن. سیئہ کا ترجمہ ہے سن, اور اسم کو آپ مسٹیک بھی کہہ سکتے ہیں اور سن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میرا اگلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ گناہ جی, کی ڈیفینیشن کیا ہے. جس چیز کو اللہ سبحان. جی حضرت ارریلیونٹ ہے, سوری میں ٹوک رہا ہوں, میں ایم ریلی سوری, چلیں ارریلیونٹ ہے ٹھیک ہے. گناہ کی ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. ہاں دیکھ, ہاں ہاں یہ دیکھیں بات بھی صحیح ہے کہ جب بات. اچھا اب یہ جو جی ایررز ہیں, میں اس کی آیت کی بھی وضاحت کر دوں کہ نہیں یہ کون مجھے سے ایرر پتا کی ہے. بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ رک گناہ جائیے, کی آپ اس لیے رک ڈیفینیشن نہیں جائیے, کر رک رہے جائیے, ہیں رک جائیے, کیونکہ رک گناہ جائیے, کی ذرا مجھے بات ڈیفینیشن میں کرنے مسئلہ ہو دیجیے. جائے گا. رسول جی جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی, اور جو علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا, یہ ایک جنرل ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ کے جو اجتہادات ہیں, یعنی جو اجتہاد سمجھتے ہیں آپ کے جو, جی جی یعنی بغیر وحی کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈرائیو چیز کرنا, کہی, ڈرائیو. ہاں ڈرائیو کرنا, تو وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے. لیکن بعض مرتبہ ایز اے ہیومن بینگ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک طے کردہ نظام کے مخالف ہوئے, یعنی یا مختلف ہوئے, مخالف تو نہیں کہوں گا, مختلف ہوئے. اور اچھا اجتہاد آدمی جب کرتا ہے تو ود آل ہز سنسیئرٹی کرتا ہے, وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام میں مجتہد کو بھی ثواب ملتا ہے, جس نے غلط موقف اختیار کیا اپنے اجتہاد کے نتیجے میں, اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اجتہادی ایررز ہیں, چاہے وہ آپ نے پہلے کیے ہوں یا آئندہ آپ کبھی کہیں گے, وہ سارے کے سارے آلریڈی فورگیون ہیں, اس کے اوپر کوئی مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا. یہ ہے یہاں پر. حضرت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہ کرسچن بھائی بات کریں. جی سوال اس وقت ورڈ جو یوز ہو رہا ہے وہ ذنب ہے, اور ان کا اصرار تھا کہ گناہ کیا ہے. اس پر میں نے کہا کہ ارریلیونٹ. جب جی ذنب کا یہاں مطلب گناہ ہے ہی نہیں, اور ذنب کا ضروری نہیں کہ گناہ ہو. اب منطق کے اندر جب 2 کلیاں آمنے سامنے آتی ہیں, چونکہ حضور کی موجودگی میں گستاخی کرنا چاہ رہا ہوں منطقی, تو ان میں نسبتیں ہوتی ہیں عموم خصوص کی 4 قسم کی. ایک نسبت ہوتی ہے عموم خصوص من وجہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلی کے تھوڑے افراد دوسری کلی پر پورے آئیں, اور دوسری کلی کے چند افراد دوسری کلی کے چند افراد پر پورے آئیں. اس کو من وجہ کہہ دیتے ہیں, عموم خصوص من وجہ. یہ جو ذنب اور گناہ کا تعلق ہے نا, ذنب کی ٹرانسلیشن یہ عموم خصوص من وجہ ہے. مجھے پتا ہے آپ کے اوپر سے جائے گی, کوئی بات نہیں, مگر پبلک کے لیے فائدہ ہو جائے گا. عموم خصوص من وجہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہر ذنب گناہ ہے, نہ ہر گناہ کا ترجمہ ذنب ہوگا عربی زبان میں. چند گناہ ذنب کی کیٹیگری میں آئیں گے اور چند ذنب گناہ کی کیٹیگری میں آئیں گے. اب فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 30ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے, اب ذنب ورڈ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کرسچن, گناہ نہیں ہے. ورڈ وہاں ہے ذنب, من ذنب کا. ذنب ورڈ عربی زبان کے اندر نہ کردہ گناہ یا الزام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کہ کسی پر کوئی نہ کردہ گناہ کی سزا ہو یا الزام ہو. مثال کے طور پر 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتے ہیں جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس نہ کردہ گناہ
یا کس الزام میں تجھے دفن کیا گیا، تجھے مارا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس الزام میں، کس ناکردہ جرم میں تجھے قتل کر دیا گیا. جی عامر یہی بھائی وجہ ہے کہ آپ سر سنیے، اتنی لمبی یہی تمہید نہیں وجہ ہے مانو نا یار، کہ جب یہ دوسرے کو بھی موقع دیں. آیت سامنے آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کر دیا، آپ کے سر سے اتار دیے، آپ کو کلین چٹ ملی، آپ کو کلیئر کٹ وکٹری ملی. ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو بھی آپ پر الزامات یا آپ پر ایلیگیشنز تھیں ان کو کلیئر کیا. کیسے؟ فتح مکہ ایک کلیئر وکٹری تھی عرب ٹرائبز کے حوالے سے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف سے نہ ہو اور وہ خانہ کعبہ کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اس کے آگے سرنڈر کر لیں، اس کو کمپلیٹ وکٹری ہے. اب الزامات کیا تھے؟ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ یہ ساحر ہے. ان کو پتا چل گیا کہ جو بندہ کلیئر وکٹری لے کر خانہ کعبہ کی تولیت حاصل کرتا ہے اور قائم کرتا ہے اپنی حکومت کو، وہ بندہ کبھی بھی ان سارے الزامات جو ہم لگایا کرتے تھے ان الزامات سے بری ہو گیا. یہ فتح مکہ کے کانٹیکس میں یہ بات رکھی گئی. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. بس آپ نے بہت، آپ سے یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ہیں یا آپ نے یہ کہیں یہ کہاں قرآن سے کی آیت پیش کیا ہے. قرآن، کیا؟ اچھا ہاں اپنی ہے. اچھا اسکالر بائبل کے، اب سنیے گا، بائبل کے اسکالر کی بات پیش کریں تو وہ نہیں ماننی، اس وقت اپنی ماننی ہے. اب میں اچھا پیش کروں تو آپ کو اسلامک اسکالر چاہیے. میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی. کیا قرآن کی یہ جو آپ نے سارا وَإِذَا بولا ہے یہ سارا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ سارا قرآن میں لکھا ہوا. یہ کیا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یہ بندہ، مجھے تو لگ رہا ہے. نہیں بتا وَإِذَا دیں، میں اردو الْمَوْءُودَةُ میں پڑھ دیں، مجھے سُئِلَتْ عربی نہیں آتی ہے، مجھے وَإِذَا عربی نہیں آتی ہے نا. الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ارے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا مطلب ہے کہ زندہ درگور کی جانے والی بچی کو کل جی قیامت جی، کے دن پوچھا جائے گا تجھے نہیں یہ بتا والی کس نہیں، جو الزام میں. تو سن تو، جنگ بدر اور کی جو بتائی جنگ آپ نے. بدر کا ذکر ہی نہیں ہے، فتح مکہ کا ہو رہا ہے جو آیت پیش کی ہے. مجھ سے میرے اعتبار سے کافی لمبی گفتگو ہو گئی. جی جی جی، جی کافی جی لمبی جی گفتگو ہو گئی ہے. جی جی اب بالکل بالکل. کرشن بھائی، اب آپ سے اگلی مرتبہ بات کریں گے اس موضوع ٹھیک پر. ہے. جو ہمارا جواب ہے وہ جی آ جی چکا ہے تفصیل سے، ضم کے معنی میں بیان کر چکا ہوں، اور اس سے اس کا جو ترجمہ جو کلوزسٹ ہے وہ جی ایرر ہے. اور دوسری جی، بات یہ بالکل کہ ٹھیک اگر ہے. آپ نے جو بات کہی نا کہ یہ عامر بھائی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، نہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینہ جو آیت وہاں پر موجود ہے نا، جب آپ اس کو اس آیت کے سامنے جس پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے دونوں کو ملا کر رکھیں گے، اور دونوں بائی دا وے بیک ٹو بیک ہیں، تو آپ وہی معنی نکالیں گے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، اور اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے لیغفر لک، تاکہ آپ کے جو ایررز ہیں وہ معاف کر دیں. اب فتح مبین کا ایرر معاف کرنے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گناہ کا الزام لگاتے تھے، وہ الزام، اور وہ یہ کہتے تھے کہ گناہ گار آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو تمہیں کامیاب اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو یہ منہ توڑ جواب ملے. یہ ہے ان دونوں کا آپس میں ربط. ٹھیک ہے مفتی صاحب، مگر اس پہ پھر جو آپ نے تفسیر کی اس پہ اور بھی سوال اسی پہ آ رہے ہیں، مگر خیر ٹھیک ہے، وہ دوسری اگلی دفعہ مرتبہ پھر کر اگلی لیجیے گا دفعہ. جی انشاءاللہ. جی، تھینک یو ہاں مفتی صاحب، تھینک یو. چلیں، ٹھیک ہے، اوکے. اچھا جی، اگلے جو صاحب ہیں وہ ہیں جواد ہاشمی. جی جواد ہاشمی السلام صاحب. علیکم. السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب، میں مختصر سا ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے سود سے متعلق. اور نہ، یہ سوال نہ کریں، میں فقہی سوالات کے جواب نہیں دیتا ہوں. تو اس کے لیے دوسری سٹریم ہماری ہوتی ہے مفتی عبداللہ منہاج کے چینل پر، آپ کر لیں، وہاں پر یہ کر لیجیے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب میں نے آپ کو ای میل کی ہوئی ہے، پلیز اگر آپ اس پہ میرا جواب دے دیں. اسی نام سے کیے جواد ہاشمی؟ نہیں، اصل میں میرا دوسرا اکاؤنٹ ہے، اظفر محمود کے نام سے آپ کو میں نے ای میل کی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں. کب کی تھی آپ نے؟ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا، جب آپ، یا 2 ہفتے، جب آپ نے پچھلی اسٹریم کی تھی اس وقت میں نہیں آ سکا اچھا، تھا، تو آپ ٹھیک ہے، کو اصغر ای میل محمود کے کی. نام سے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں اس اظفر. کو. بہتر. اصفر محمود، اوکے، جی ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا جی، بہت بہتر ہے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. جزاکم اللہ. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں جناب؟ نہیں، بہت شکریہ سر. ٹھیک. اچھا جی، ابو یوسف الافغانی. اچھا جواد ہاشمی صاحب، آپ بیک سٹیج چھوڑ دیجئے. جی بھائی ابو یوسف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال جناب؟ الحمدللہ. خیر الحمدللہ. بس میں نے اسی لیے کال کیا آپ کو. سب کو جزائے خیر
دے اللہ تعالیٰ بہت آپ لوگ کوشش کریں. میں بھی ایکچولی یہاں پر ملحدوں سے کافی بات چیت کرتا ہوں.